فیصلے کے حوالے سے مجھے کل علم ہوا ہے، لیکن کون ان کی جگہ لے گا اس کا مجھے ابھی کوئی ادراک نہیں ہے۔ آج اگر کسی ٹیم نے خان صاحب سے رابطہ کیا ہو تو اپڈیٹ ہوئے ہوں گے لوگ، لیکن آج مجھے یہ بھی علم ہوا ہے کہ جو نامینیشن پیپر جس کی آج آخری تاریخ تھی وہ کل تک ایکسٹینڈ ہوا ہے، تو اس کے پیچھے شاید محرک یہی ہوگا کہ چیئرمین کے لیے خان صاحب جو نام فائنل کریں گے کل تک وہ نام سامنے آ جائے گا۔ علی ظفر صاحب جو ہیں وہ انتہائی مصروف وکیل ہیں اور پی ٹی آئی کے بہت سارے کیسز ان کے پاس ہیں سپریم کورٹ میں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور وہ شاید سمجھتے ہیں کہ دونوں عہدوں سے انصاف نہیں ہوگا۔ وکالت اور پارٹی کی چیئرمین شپ فل ٹائم جاب ہے اور بہت ہی ہیوی ورک ہے، تو ان کی اپنی ثوابدید ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے، جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جی میرا خیال ہے دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ میں نے نااہلی کی بابت کوئی بات نہیں کی ہے، اور شاید یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ جو ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ سوال یہ ہوا تھا کہ 3 مہینے کے اندر جو ہے بیرسٹر گور صاحب کو ہٹایا گیا ہے، تو اس کے پیچھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ الیکشن ہونے کے بعد ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اور اس پہ جو احتجاج آنا چاہیے تھا وہ احتجاج جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھا، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے خان صاحب کے ذہن میں یہ ہو کہ نئی قیادت سامنے لائی جائے۔ میں نے بیرسٹر گور صاحب کی نااہلی پہ کوئی بات نہیں کی ہے، بلکہ میں ان کا دوست ہوں، ہماری وکالت میں کافی عرصے سے ایک تعلق ہے۔ پھر جب وہ نامزد ہوئے تھے خان صاحب نے، اس وقت میں اس میٹنگ میں تھا اور میں نے باقاعدہ پروپوز بھی کیا تھا، سیکنڈ کیا تھا بیرسٹر گور صاحب کے نام کو۔ اصل میں جب الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد جو رسپانس آیا، ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈی اے جو ہیں ایک چھوٹی پارٹی ہے لیکن اتنے وسیع پیمانے پہ انہوں نے احتجاج کیا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ احتجاج کے معاملے میں یہ میرا موقف تھا کہ ہمیں ملک بھر میں احتجاج کرنا چاہیے تھا اور پارٹی کی قیادت کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تھی۔ تو احتجاج جو تھا وہ میرا خیال ہے کہ اس انداز میں ہم اپنے فرائض سے نمبردازمان نہیں ہو سکے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اور جہاں تک شوکاز نوٹس کا تعلق ہے تو مجھے شوکاز نوٹس کے الفاظ پہ اعتراض ہیں۔ بڑا ہی مطلب ہے کہ ایسے انداز میں لکھا گیا ہے، اس کو ڈیسنٹلی بھی لکھا جا سکتا تھا۔ اور جہاں تک بیرسٹر گور اگر مجھ سے ناراض ہیں یا میرے الفاظ سے ان کو دکھ ہوا ہے، تو بیرسٹر گور جو ہے ان کو علم ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں بھی اس کے پاس جا کے اس کو راضی کر سکتا ہوں۔ وہ میرے لیے انتہائی واجب الاحترام رہے ہیں۔ میں نے اس کو دن کی روشنی میں ہو یا رات آدھی رات ہو، مجھے بیرسٹر گور جو ہیں اس کا دل دکانا کبھی بھی مطلوب نہیں رہا ہے۔ میں اس کا سٹانچ سپورٹر رہا ہوں، لیکن پارٹی کے اندر ہمیں ایک دوسرے پہ ابھی بھی میں نے یہی بات کی ہے، ابھی بھی میں نے یہ بات کی۔ دیکھیں میں نوٹس تو وہ نوٹس کی سیاست نہ مجھے پسند ہے۔ یہ نوٹس شاید کئی دفعہ پہلے بھی میرے لیے تیار ہوا۔ میں اس نوٹس کا جواب خان صاحب سے ملاقات کے بعد دوں گا، لیکن یہاں پہ واضح کر دوں کہ بیرسٹر گور جو ہیں وہ میرے لیے انتہائی واجب الاحترام ہیں۔ یہ میرا موقف ہے کہ ہمیں احتجاج کے معاملے پہ ورکرز کی توقعات پہ پورا آنا چاہیے تھا۔ کیوں کر ہم اس طرح احتجاج نہ کر سکے؟ ہماری 80 سے زیادہ سیٹیں چوری ہوئی ہے۔ وقت یہ ہے کہ ہم احتجاج پہ بات کریں، احتجاج کی تیاری کریں۔ یہ مجھے شوکاز نوٹس سے جاری کر رہے ہیں اور کام کیا کم پڑ گئے، اور یہ جو شوکاز نوٹس ہے اس کے پیچھے وقت آئے گا کہ میں انشاءاللہ واضح کروں گا۔ یہ شوکاز نوٹس پہلے بھی میرے لیے تیار ہوئے، لیکن قیادت سے میرا اتنا گلہ ضرور ہے کہ کبھی میرے ساتھ اکیلے شخص میں نے کنونشنز بھی کیے، پارٹی کی تحریک چلا، ترسوں میرے گھر پہ چھاپا ہوا، دروازے توڑے گئے، میرا نوکر اغوا ہوا،
ساری پارٹیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی میں کر رہا ہوں، سارے ادارے، عدالتیں، سب کچھ. اگر آپ میرا رول علیحدہ رکھیں اور پوری پارٹی کا دوسری سائڈ پہ رکھیں، لیکن کہیں پر آپ کو کنڈیمنیشن نظر نہیں آئے گی کہ کسی لیڈر نے میرے حوالے سے کوئی کنڈیم کیا ہو. لیٹسٹ جو میرے گھر پہ چھاپا ہوا ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا طرز یہ مجھ پہ بھی کیا کرے. مجھے بھی حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. قصور یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں ان کو اس لیے پسند نہیں ہوں کیونکہ ورکر کے پاس میں پسندیدہ ہوں. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ماضی میں بھی جی عمر ایوب میرا باس نہیں ہے، میرا باس عمران خان ہے. میں بار بار کہہ چکا ہوں، تو لہذا خان صاحب اگر مجھے کہیں گے میں وہی کروں گا. جی بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان سے پوچھے بغیر ماضی میں جو ہیں جیلی نوٹیفیکیشن بھی ہوئی ہیں. جو ایک وہ تھا جس میں مجھے کراچی سے بلوایا گیا تھا، وہ بھی خان صاحب نے پھر اس کی تردید کی تھی اور میڈیا کے سامنے بیرسٹر گور صاحب کی موجودگی میں یہ بات میں نے کی تھی. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں پارٹی کے دیکھیں، پارٹی میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ لوگ مجھ سے ناخوش ہیں. اگر بیرسٹر گور خود ذاتی طور پہ ناراضگی کا اظہار کرتا تو اس میں ایک منٹ میں دیر نہ کرتا اور میں اس کے گھر جا کے اس سے معافی مانگتا. بیرسٹر گور مجھے خود شوکاز نوٹس جاری کرتا تو میں اس پہ کوئی مجھے رتی برابر شک نہیں تھا کہ میں پبلک اپالوجی اس کو ٹینڈر کرتا. لیکن یہ جس طریقے سے انہوں نے کیا، پبلک میں انہوں نے پبلسائز کیا، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ پبلک اپالوجی، یہ مجھے فون کرتے تھے کہ بیرسٹر گور ایگریوڈ ہوا ہے. میں پبلک سٹیٹمنٹ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ پارٹی میں میرا باس صرف عمران خان ہے، باقی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اپنے خاطر جمع رکھے. نہیں، میں نے خان صاحب سے پوچھنا ہے، خان صاحب جس طرح حکم کریں گے. اگر خان صاحب کہیں گے کہ اپالوجی مانگو، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ ڈیسنٹ طریقہ یہ تھا کہ یہ عمر ایوب صاحب خود مجھے کال کر کے بتاتے کہ پبلک سٹیٹمنٹ اپالوجی کی جاری کر دو تو میں کر دیتا. انہوں نے پہلے عوام کو آگاہ کر دیا کہ جی یہ ہم کر رہے ہیں، اور ہم اب یہ اس طرح جو ہے بندوق کی نوک پہ تو شرف افضل خان کسی کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتا ہے. یہ جو 3 نام آپ نے گنوائے، ان تینوں حضرات نے پہلے میرے خلاف بیانات داغے، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ 3-4 مرتبہ داغے. تو تب میں نے جواب دیا، اور میں آئندہ بھی کوئی میرے خلاف بیان دے گا تو چاہے کوئی ہی کیوں نہ ہو، عمران خان صاحب کے علاوہ، تو سب کو میں جناب تسلی بخش جواب دوں گا. میں نے اور جو یہ ابھی جس طریقے سے شوکاز جاری ہوا ہے، اس شوکاز کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی توجہ جو ہے احتجاج سے ہٹا کے اس مسئلے پہ مرکوز کرنی ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر بیرسٹر گور صاحب کی کوئی ونڈیکیشن کرانی تھی تو یہ مجھے کہہ دیتے، میں خود پبلک اپالوجی جاری کر دیتا. یہ تو توہین آمیز ہے کہ 2 دن کے اندر آپ اپالوجی ٹینڈر کریں. کس چیز کی اپالوجی؟ میں نے تو ورکر کی سینٹیمنٹس بتائے کہ ورکر چاہتے ہیں احتجاج، جو پارٹی کی عادت اس میں ناکام ہوئی ہے.
خان صاحب کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ حوصلہ افزائیاں کراتے پھرے. البتہ خان صاحب کو علم ہے کہ پہلے جو بیان بازیاں ہوئی ہیں وہ تینوں افراد جو ہیں انہوں نے پہلے میرے خلاف بیانات دیے، پھر جواب میں مجھے جوابی بیان جاری کرنا پڑا. باقی بیرسٹر گور صاحب تو میں کہہ رہا ہوں کہ بیرسٹر گور صاحب میرے لیے انتہائی رسپیکٹیبل ہے، میں کسی اور کا نام کیوں نہیں لیتا ہوں. اور یہ جس طریقے سے شوکاز جاری ہوا، یہ شوکاز کچھ لوگ بہت پہلے سے مجھے جاری کروانا چاہتے ہیں. یہ لوگ بیسیکلی پی ٹی آئی کو کمزور کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ میری ہمت بڑھائیں. ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے اپنی سیٹیں واپس لینی ہے، بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، یہ میرے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. اور بیرسٹر گور صاحب جو ہیں اس کی ایک کال میرے لیے کافی ہوتی. جی تو یہ خان صاحب پہ ہر فیصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کچھ ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. ہمیں آرگنائز کرنا چاہیے احتجاج پورے ملک میں. ہم ہر ایک چیز کے لیے خان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں. اب ان کو تمام چیزوں کا ادراک تو